جنگ بندی ہو جائے گی یا نہیں نظریں اس پر ٹکی تھی، لیکن حالات مزید کشیدہ ہوتے ہی نظر آ رہے ہیں، اور ایران کے سٹیٹمنٹ کے جنگ بندی ہو بھی جائے تب بھی ایران امریکی افواج کو خطے سے نکال کر ہی دم لے گا۔ دوسری طرف مزمل صاحب، ریاض میں جو امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے، ایران نے کہا ہے کہ یہ اس میں ایران کا ہاتھ نہیں ہے، تو آپ کو حالات اب کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو آج عباس عراقچی صاحب نے کہا ہے، جو ایرانین فارن منسٹر ہیں، کہ ہم نے کبھی پاکستان میں آ کر مذاکرات سے انکار نہیں کیا ہے، کیونکہ بہت سے آپ کو پتہ ہے ویسٹرن میڈیا میں یہ خبریں چل رہی تھیں کہ ایران نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے، اور اب نیا وینیو ٹرکی یا ایجپٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ایرانینز نے پاکستان آنے سے انکار کیا ہے۔ تو عباس عراقچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے پاکستان زندہ باد، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان آ کر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم دباؤ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم نے اسلام آباد میں آنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایک تو میرا خیال ہے یہ جو عباس عراقچی صاحب کا بیان ہے، یہ پروپیگنڈا جو ہو رہا تھا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے خلاف، اور جو پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی بات ہو رہی تھی، میرا خیال ہے وہ ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایرانینز نے خود جواب دیا ہے، اور عباس عراقچی صاحب نے ٹویٹر پہ آ کر پاکستان زندہ باد لکھا ہے۔ تو ایسے موقع پہ جب دنیا میں ایران کے اوپر جارحیت ہو رہی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، مسلسل ایران کی جانب سے پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے، مسلسل ایران کی جانب سے پاکستان کے کردار کی تعریف کی جا رہی ہے، اور مسلسل ایران کی جانب سے پاکستان کی جو حمایت کی جا رہی ہے ایران کی، اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ بات ہمارے سامنے ہے، اور اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ پاکستان اور ایران کے بیسکلی تعلقات خراب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی۔ سمپل اس وقت تو دیکھیں، جو سب سے بڑا سوال ہے نا، وہ اس F-15 کے پائلٹ کا ہے، کہ کیا امریکہ اس کو ریسکیو کر لیتا ہے یا وہ ایرانینز کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ دیکھیں، ایرانین اسٹیٹ میڈیا نے بھی کہا ہے کہ کوئی اس کو ہمارے حوالے کرے تو ہم اس کا انعام دیں گے، اس کا مطلب وہ ایرانینز کے پاس نہیں ہے، اور امریکنز بھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپریشن کر رہے ہیں، اور اس آپریشن میں ان کا ایک ہیلی کاپٹر اور جو ہے وہ اس نشانے میں آیا ہے۔ تو ٹیکنیکلی جو اس وقت تو سب سے بڑا جو سوال ہے وہ اس پائلٹ کا ہے کہ وہ کیا ایرانینز اس کو پکڑ ہے، وہ ایران کی حدود میں ہے، وہ ایران کی سرزمین پر، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو پائلٹس ہوتے ہیں ان کو مشکل سے مشکل حالات میں زندہ رہنے، سروائیو کرنے، اور پھر ٹریننگ ہوتی ہے ان کی، ٹریننگ موجود ہوتی ہے۔ تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس وقت تو دوسرا بڑا سوال ایک نیٹ ورک بھی تو آپریٹ کر رہا ہے موساد کا ایران میں، ہو سکتا ہے وہ انہیں ریسکیو کر لیں، لیکن وہ کیسے رابطہ کرے گا؟ اور یہ تو ایک تو میرے خیال میں جو ایک عباس عراقچی صاحب کی جو گفتگو آئی کہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں اور ہم دباؤ میں مذاکرات نہیں کریں گے، دیر پا امن کی شرائط پر توجہ دے رہے ہیں۔ دوسرا میرا خیال ہے اس پائلٹ پہ پوری دنیا کی نظر ہے کہ کیا امریکنز اپنا پائلٹ جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ لیبیا میں ہوا تھا، لیکن وہاں لوکل لوگوں نے اس کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، لیبیا کے قذافی کے حوالے نہیں کیا گیا تھا، امریکنز اپنا پائلٹ ریسکیو کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ اب یہ پائلٹ اگر تو پاسداران انقلاب کے ہاتھ آ جاتا ہے تو پھر اور بات ہے، پرزنر آف وار ہوگا، POW ہوگا، اور اگر امریکہ اس کو لے جاتا ہے ایرانین سرزمین سے ریسکیو کر کے تو یہ بھی ایک سوال اور مطلب صاحب ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے جو ڈاؤٹس تھے وہ بھی کلیئر ہو گئے نا ایران کے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دن بدن جو ہے نا، جیسے جیسے انٹرسیپٹر، اچھا یہ لڑائی پہلے دن سے لوگ کہہ رہے تھے دو چیزوں کی لڑائی ہے، ایک یہ کہ کیا انٹرسیپٹر پہلے ختم ہوں گے یا ایرانین میزائل پہلے ختم ہوں گے۔ اب جس طرح نشانے پہ ایرانین میزائل لگ رہے ہیں ریفائنریز پہ، یا وہ ایمیزون کے آفیسز ہوں، یا ریاض میں ایمبیسی ہو، یا اور جگہ، یا ایئر ڈیفنس سسٹم نے یکدم کام کرنا شروع کر دیا ہے، نہیں تو پہلے ایک مہینہ تو اس کا مطلب ہے ایرانینز نے پہلے ایئر ڈیفنس سسٹم کو استعمال ہی نہیں کیا، اور وہ ایک پراپر ٹائمنگ کا انتظار کر رہے تھے۔ اب انہوں نے F-15 گرا دیا ہے، اور اس کے گرانے کو اب امریکنز نے بھی تسلیم کیا ہے۔ پہلے بھی جہاز گرانے کی بات ہوئی ہے، لیکن وہ ایک جہاز تو انہوں نے سعودی عرب میں بیس پہ کھڑا تباہ کیا تھا۔ تو ٹیکنیکل ابراہیم لنکن کے جو ہے تو آہستہ آہستہ ایران کی جو سکسیس ریٹ ہے اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو ایرانین بمبارڈمنٹ ہے وہ اب میڈیکل فیسلٹیز پر، سول انفراسٹرکچر پر، ہاسپٹل
ہاسپٹلس پر وہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہم سٹون ایج میں لے جائیں گے، ایران کی سٹیٹمنٹ ہے ہم پھر بھی اپنے جو حوصلے ہیں وہ سٹون ایج یہی ہے کہ جی ہم آپ کے پل اڑا دیں گے، ہسپتال ختم کر دیں گے، اسکول کمزور نہیں کر سکتی، تو اس کے نتیجے میں آپ پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے۔ پینٹاگون کی بھی رپورٹ آ گئی، جو امریکی فوج کے 247 ٹوٹل جو زخمی ہیں ان کی بیسیکلی یہ رپورٹ ہے 365 ٹوٹل جو ہے۔ تو اس سے بہتر رپورٹ تو پھر وہ آرمی چیف کا ریزائن کے بعد انہوں نے کہا کہ اے میڈ مین ول ریول دی امریکن آرمی، اور یہ آپ کو پتہ ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ صدر بنے ہیں وہ اب تک امریکن آرمی میں 17 جرنیلوں کو فارغ کر چکے ہیں۔ کیش پٹیل کی بھی خبریں آ رہی ہیں، مزید بھی آ رہے ہیں، مطلب آنے والا ہفتہ کافی سخت ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیکٹری آف وار ہیں اس وقت، انہوں نے بلیکس کی پرموشنز روکی ہوئی ہیں۔ جو وہاں بلیک آفیسرز ہیں جن کی پرموشنز اب ڈیو ہیں، ان کی پرموشنز کو روکا ہوا ہے، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ کے سیکٹری آف وار کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کے نام پر فوجیوں کی جیت کی دعائیں کریں، اور پوپ نے کہا ہے کہ میں ایسی کوئی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کہ یہ کوئی حضرت یسوع مسیح کی لڑائی نہیں ہے، آپ اس کو صلیبی جنگ نہ، میرا خیال ہے کہ وہ سب کا الزام تھا کہ ایران جو ہے وہ اپنی جنگ کو ریلیجیس ٹچ دیتا ہے۔ ایران نے تو اتنا ریلیجیس ٹچ نہیں دیا جتنا میرا خیال ہے امریکہ اس کو ریلیجیس ٹچ دے رہا ہے، اور اب دعاؤں کی بات آ گئی ہے اور یسوع مسیح کی بات آ گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ اس کو اب ایک صلیبی جنگ اور ایک وہ کہتے ہیں نا ذرا مذہبی ٹچ دینے والی بات ہے، وہ کہ جہاں کام نہ بن رہا ہو وہاں مذہبی ٹچ دے کے دیکھیں، پھر دیکھیں۔ کہتے ہوتے تھے نا بانی پی ٹی آئی کو کہ ذرا مذہبی ٹچ دے دیں، تو اب میرا خیال ہے جو نہیں اب وہ میرا خیال ہے آج کل چونکہ امریکہ میں ہے تو انہوں نے یہ فارمولا جو ہے سیکٹری آف وار کو بھی دے دیا ہے کہ یہ مذہبی ٹچ ذرا بڑا ضروری ہے۔ تو مجھے لگتا ہے قاسم سوری صاحب نے نا یہ جو مذہبی ٹچ والا معاملہ ہے نا، یہ امریکیوں کو بھی سکھا دیا ہے کہ بڑا ضروری ہے مذہبی ٹچ۔ نہیں آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی نا؟ میں نے دیکھی ہے، لیکن مطلب آپ کہاں سے میچ کر رہے ہیں اس کا کوئی؟ تو وہ مذہبی ٹچ جو ہے نا، وہ مذہبی ٹچ وہ آج کل سیکٹری آف وار کی گفتگو میں نظر آ رہا ہے۔ سیف ایگزٹ چاہیے امریکہ کو، سیف ایگزٹ چاہیے۔ پہلے بھی اس سے پہلے بھی جتنے صدور تھے امریکہ کے پریزیڈنٹس تھے، ان پر بھی پریشر تھا نتنیاہو کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، کہ وہ اس جنگ میں کودیں، لیکن بہت سے لوگوں نے، بہت سے جو پریزیڈنٹس تھے انہوں نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو، امریکہ کو اس جنگ سے بچا کے رکھا۔ اب یہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر ظاہر ہے ایک پریشر ہے، ان کی عوام ان کے اگینسٹ ہے، جیفری ایپسٹین کی جو ایک ساری ایک اسکینڈل ہے پورا، ان کی ای میلز ہیں ان کے اگینسٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر سے ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، امریکہ کی فوج کے اندر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، ایک ورلڈ وائڈ پریشر ہے، یورپ کی طرف سے پریشر ہے، نیٹو کا پریشر ہے، عرب کنٹریز اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہی ہیں۔ کیا لاسٹ آپشن کیا رہ گیا اب امریکہ کے پاس؟ جو منظرنامہ آپ نے پیش کر دیا ہے نا، مجھے لگا آپ تھوڑی دیر بعد کہیں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ معافی مانگ لیں گے ایران سے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ خود مانتے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو خود بھی کلیم کر چکے ہیں کہ وہ ان کو دوست مانتے ہیں۔ یو ایس پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنی اکثریت ثابت کی ہے، 53 ووٹس تھے ان کے پاس۔ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ اس کو جنگ نہیں کہہ رہے، وہ آپریشن کہہ رہے ہیں، اور آپریشن کرنے کا صدر کے پاس اختیار ہے، جنگ کرنے کا نہیں ہے۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ٹھیک ہے کہ ان کی پاپولیرٹی گراف نیچے ہے اس وقت، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر جنگ جیت جائیں گے تو یہ پاپولیرٹی گراف ریورس ہو جائے گا۔ دیکھیں ان کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جیت ہی ان کا پاپولیرٹی گراف جو ہے اس کو واپس لا سکتی ہے، تو وہ جیت کی تلاش میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ یہ ایک شخص کا فیصلہ ہے یا پھر یہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے مفاد میں ہوگا؟ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کے پاس ویٹو پاور بھی ہوتی ہے کہ وہ کانگریس اور سینٹ کے کسی بل کو ویٹو بھی کر سکتا ہے۔ ان کے نظام میں صدر بہت مضبوط ہے اور وہ کافی سارے فیصلے انڈیپینڈنٹلی کر سکتا ہے، وہ اپنی کیبنٹ بھی بناتا ہے۔
تو میرے خیال میں صدر کا فیصلہ یا جو صدر کی ٹیم کا فیصلہ ہے وہ امریکہ کے نظام حکومت میں وہ چلتا ہے، اور جو فیصلہ نہ مانے اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، نہیں یہ کام تو دیکھیں اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، تمام صدور نے ایسے ہی کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اوباما کے دور میں افغان پالیسی کے اوپر ایک امریکن جنرل نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ اوباما کی جو افغان پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگلے دن پریزیڈنٹ اوباما نے اس جرنیل کو سیک کر دیا تھا۔ حالانکہ اس نے اگلے دن صبح ٹویٹر پہ معافی بھی مانگ لی تھی اور سب نے کہا تھا رات اس نے تھوڑی زیادہ لگا لی تھی تو وہ ہوش میں نہیں تھا، لیکن پریزیڈنٹ اوباما نے اس کو اگلے دن سیک کر دیا تھا۔ یہ روایت وہاں موجود ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ جرنیلوں کو یہ کہہ کے بھی فارغ کیا ہے کہ یہ بائیڈن کے جرنیل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے فوج کو ایک پولیٹیکل رنگ دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو ایک یہ بھی رائے ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے میں امریکن اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ تھی، اس لیے ان کو امریکن اسٹیبلشمنٹ سے نفرت بھی ہے یا وہ اس کے خلاف بھی ہیں، وہ پرانی ساری اسٹیبلشمنٹ کو فارغ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ جس نے بائیڈن کے ساتھ کام کیا ہوا ہے یا اس دور میں کسی امپورٹنٹ پوزیشن پہ رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو جو ہے سسٹم سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اپنے لوگ سسٹم میں رہ جائیں۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کافی مشکل میں ہے اور امریکہ کے اندر بھی اس کا احساس ہے، اور ہمیں اب ایران کے حوالے سے بھی یہ احساس نظر آ رہا ہے۔ اور امریکہ کی مشکل تو ایک طرف جو پاکستان کی مشکل ہے، خطے میں دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہے، تیل بند، اور اس کے بعد پاکستان کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ایک دم فیصلہ لیا جاتا ہے پیٹرول بہت زیادہ مہنگا 458 روپے کرنے کے بعد راتوں رات فیصلہ یہ بھی آتا ہے کہ 80 روپے جو ہے وہ کل کے شو میں آپ نے اتنا احتجاج کیا کم کرنا پڑے گا۔ آپ کا احتجاج میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے دیکھا، آپ کا احتجاج پرائم منسٹر نے کل تو آپ کلیم کر رہے تھے میں بہت امیر خاتون ہوں، لیکن میں جس آپ کو طرح سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی ہم سب ایک ہی کیٹیگری میں آگے جتنی مہنگائی آپ نے جو پیٹرول کی قیمت پر پروگرام میں احتجاج کیا اور جس طرح اس کی عوام نے جو احتجاج کیا نہیں تو ہمارے شو میں تو آپ نے کیا نا، تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے پرائم منسٹر آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور انہوں نے آپ کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے رات 12 بجے جو ہے وہ قیمت 80 روپے کم کر دی۔ بالکل، اور میرے خیال میں اچھی بات ہے، ایک جمہوری ملک میں عوام کا دباؤ حکمرانوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ بے شک آپ میری بات سمجھیں، ایک جمہوریت کی جو پہلی شرط ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کی جانب سے، تو اس میں عوام کی بات کی ایک اہمیت ہونی چاہیے۔ لوگوں نے پیٹرول کی اس قیمت کو مسترد کیا، آپ نے بھی مسترد کیا، عوام نے بھی مسترد کیا، اور میرے خیال میں پرائم منسٹر نے رات جو ہے اس کو ریورس کر دیا۔ ایک مہینے کے لیے دیکھیں ایک مہینے میں اگر جنگ ختم ہو گئی تو ہو سکتا ہے پٹرول $70 پہ آ جائے۔ دیکھیں میری بات سنیں، ابھی تو سب کچھ جنگ کے تناظر میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت کبھی 1 سال کے لیے مقرر نہیں ہوتی تھی، 15 دن کے لیے ہوتی تھی، 1 ماہ کے لیے ہوتی تھی، تو ابھی یہ 1 ماہ کے لیے انہوں نے کیا ہے، اور ٹیکنیکل ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جنگ جلدی ختم ہو جائے، دنیا نارمل ہو جائے، پیٹرول کی پرائسز نارمل آ جائیں تاکہ ہم جو ہے اس میں اپنی طرح واپس لے جائیں۔ یقیناً پیٹرول مہنگا ہونے سے سب کچھ مہنگا ہوتا ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ ایک بیس ویلیو کی حیثیت رکھتا ہے، تو میرے خیال میں اس کو تو ہمیں ایسے دیکھنا چاہیے۔ اور اگلے سال بجلی مہنگی ہونے کی بھی جناب شرط IMF نے سامنے رکھ دی ہے۔